برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان خلیفہ ثالث، مظلوم مدینہ، دور دماد سید ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جناب سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی، ان کا اسلام اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ آج ان کی خلافت راشدہ اور ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں، وہ عظیم ترین ایک صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بھی تھی، اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھیجا، اور ان کے ماننے والے جو ان پر ان کی زندگی میں ایمان لائے ان کی تعداد بھی تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے، اتنی ہی تعداد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان پر ایمان لانے والے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے جو کسی بھی نبی کو اور اس کے کسی بھی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے کسی ماننے والے کے نکاح میں آئی ہوئی ہو، سوائے حضرت عثمان ابن عفان کہ آپ کے نکاح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین، 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ عثمان جو ہے یہ اخلاق کے لحاظ سے میرے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، اس کے بعد خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور اس کے بعد جناب سیدنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، میں نے اس میں کبھی بھی اپنے ان بڑوں کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ جو کام انہوں نے مجھے بتایا میں نے وہی کیا ہے۔ یعنی ہوتا ہے انسان سے کبھی بھول چوک، فرمایا میں نے کبھی بھی اپنے بڑوں کی، پیشواؤں کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی بات کر سکے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان جو ہے اخلاق کے لحاظ سے میرے مشابہ ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات میں کمال رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ
آپ کو نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی اور اس کی وجہ کہ نماز میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ایک خاصیت ہے، یہ بھی ایک ان کے لیے اعزاز ہے کہ پوری ایک رکعت کے اندر ایک ہی پورا قرآن مجید انہوں نے نماز کے اندر پڑھا ہے۔ تراویح نفل کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ہی وہ پورے کے پورے قرآن مجید کے حافظ بن گئے اور عبادات کا عالم اتنا زیادہ، فرض نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ تو اتنی بڑی، فرماتے تھے جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی جمعۃ المبارک ایسا نہیں گزرا کہ جس جمعے کو میں نے غلام کو آزاد نہ کروایا۔ اور فرماتے اگر ایک جمعے کو چھوٹ گیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کروائے۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن مجید کو نشر کروانے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان کو ذریعہ بنایا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ اتنی محبت، حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْعُثْمَانِ، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی، ایک رفیق ہوگا، میرا جنت کے اندر رفیق جو ساتھی ہوگا وہ حضرت عثمان ابن عفان ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اس قدر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ عثمان ہے جس کو شہید کر دیا جائے گا، یہ وہ عثمان ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حیا کا پیکر یہ تھا، فرمایا میں نے ساری زندگی میں کبھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا حیا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اور 1400 صحابہ اکرام کو جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ نے عطا کی۔ اور اللہ نے فرمایا میں ان صحابہ سے راضی ہو چکا جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کے قصاص کے بدلے میں اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان صحابہ سے راضی ہوں۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا، اور اتنی عبادات ہونے کے باوجود اللہ کی ذات کا خوف کا کیا عالم تھا۔ میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جن کو پاک پیغمبر نے اپنی معصوم اور پاک زبان سے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی قبر کو دیکھتے تھے نا، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے، روتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے تھے امیر المؤمنین آپ جنت جہنم کے پل صراط ان کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے جتنے آپ ایک قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہو۔ فرمایا ہاں بالکل، میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا جس کی قبر اچھی ہوگی اس کی آنے والی باقی منازل بھی آسان ہوگی۔ فرمایا قبر کے بعد والی جو منازل ہیں اس میں ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ قبر وہ منزل ہے جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا، جہاں من و مٹی کے نیچے انسان نے اکیلے جواب دینا ہوگا۔ پتہ نہیں حضرت عثمان کا کیا بنے گا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اے میرے محترم دوستو، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شاید ہماری تو ایک ادا بھی
ہمارا تو ایک پل بھی ایسا نہیں جو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرتا، ان کی ایک پل، ان کی ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ ان پہ خشیت، اللہ کا خوف کا یہ عالم تھا۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ یہ ان کا عالم تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے اندر اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں آتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، کہتے ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایمان کی حالت تھی۔ اور جب آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، تو آپ سے صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ اپنے بعد کے جانشین کا نام لکھ دیں جو مسلمانوں کا امیر المؤمنین منتخب ہو جائے۔ آپ نے 6 اشرار مبشرہ صحابہ اکرام کے نام لکھ کر دے دیے اور ان کو کہا کہ آپ ان میں سے جس کو چاہو اس کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر دینا۔ اس کے بعد دائمی مشورے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب صحابہ اکرام بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ جس کو چاہیں، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ اس کے حوالے خلافت کا یہ تاج اس کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ میں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ سب نے وہاں پہ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں آپ تیسرے خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ اس وقت اسلام تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھیل چکا تھا۔ آپ نے جیسے ہی خلیفہ منتخب ہوئے، عصر کی نماز پڑھائی لوگوں کو، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے 3 باتیں کی۔ کہا کہ لوگوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ نے جو ہم سے پہلے ہمارے پیشوا، رہبر، رہنما گزر کیے ہیں ان کی اتباع کرنی ہے، اور اجتماعی کاموں میں ان کا ساتھ دینا ہے، اور وہ کام جو ان کے دور میں نہیں ہوئے، اس وقت جو آپ کے اوپر لوگ موجود ہیں آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کسی سزا کے مستحق بنے اور آپ کو وہ سزا پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 2 قسم کی فتوحات تھی۔ ایک وہ فتوحات تھی جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، لیکن وہ جو علاقے تھے وہ محفوظ نہیں ہو چکے تھے۔ آپ نے جیسے ہی اس کا کنٹرول سنبھالا، سب سے پہلے ان علاقوں کو فتح کیا اور ان کے اندر محفوظ ترین عمارتیں، فوجی چھاونیاں ان کا قیام کیا۔ اس وقت جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ آپ نے جتنی بھی فوجی علاقہ تھا ان کے لیے محفوظ ترین چراگاہیں بنائیں اور اسی طریقے پہ چھاونیاں بنائیں، تاکہ جو ہماری یہ عمارت اسلامی ریاست ہے یہ محفوظ ترین بھی ہو۔ اور پھر آپ وہاں پہ جاتے اور جا کے اپنے جو ان کے فوجی تھے ان کے سامنے جا کے یہ بات کہتے کہ آپ اس ملک کے، اس ریاست کے محافظ ہیں، اگر آپ لوگ صحیح کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا، اگر آپ اس کی اندر کمی کوتاہی کرو گے تو اللہ آپ سے کسی اور لوگوں کو لے کر آ جائے گا، آپ کو اس منصب سے ہٹا دے گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ آپ کے دور خلافت میں جہاں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی، وہ اتنی فتوحات ہوئی کہ کابل سے لے کر کے ساؤتھ افریقہ کے جزیروں تک
44 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपके दौर के अंदर इस्लाम की फतवाहत फैल चुकी थी, इस्लामी परचम बुलंद हो चुका था, इस्लामी रियासत मजबूत तरीन हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस्लाम के दुश्मन उन्होंने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने का मंसूबा सोचा और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए और इस तरीके पर बागी बगावत पे उतर आए और आप मदीना तय्यबा के अंदर अपने घर के अंदर मौजूद थे। ख्वाब देखी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या उस्मान आप पे पानी बंद कर दिया गया है? फरमाया अल्लाह के नबी बंद कर दिया गया है। फरमाया आप पे खाना भी बंद? फरमाया खाना भी बंद हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए दुआ करूं ये दूर हो जाए, या ये कि कल की अफ्तारी आप हमारे साथ कर लो। उन्होंने फरमाया मैं आपके साथ अफ्तारी करना चाहता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साहबज़ादागान हज़रत हसनैन करीमैन और मुख्तलिफ जो लोग थे, आपके जो पहरेदार थे, वो आपके घर के बाहर पहरा दे रहे थे। और उस वक़्त के जो बागी थे जिन्होंने बगावत की हुई थी, उन्होंने कमरे के अंदर घुस के आपके ऊपर हमला किया और आपको शहीद कर दिया। और आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि जिस वक़्त आपकी शहादत हो रही है, 44 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इतनी मजबूत तरीन फौज रखने वाला हुक्मरान, मदीना तय्यबा की मट्टी के साथ प्यार और मोहब्बत का यह आलम एक दस्ते को भी कह देते, चंद बागियों की बगावत को क्या, उनके आने वाली नस्लों को भी कुचल देते। सब कुछ मौजूद था, सारी ताकतें मौजूद थी, लेकिन मदीना वाले पैगंबर के साथ मोहब्बत का यह आलम था। फरमाया कि मैं अपनी वजह से ये नहीं चाहता कि मदीना तय्यबा के अंदर फसाद फैले, इससे बेहतर है कि उस्मान की जान चली जाए। अपनी जान दे दी, लेकिन मदीना की मट्टी के साथ इतनी मोहब्बत थी, वहाँ पे खून खराबा नहीं होने दिया। और इतना एजाज कुरान के साथ जो मोहब्बत थी, वो कितनी मोहब्बत थी कि जिस वक़्त शहीद हो रही हैं, कुरान सामने खुला हुआ है, आप इन आयात की तिलावत कर रहे थे, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, और ये कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, बागियों ने आप पे हमला किया, आपके खून मुबारक के जो कतरे थे वो कुरान के ऊपर जाके गिरे। मेरी और आपकी मौत न जाने किस तरह आए, हमारे बड़ों की मौत न जाने किस तरह हुई होगी, किस तरह होगी, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको किस तरह मौत आई होगी। लेकिन खुशकिस्मत और खुशनसीब वो सहाबी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं, जिनकी मौत आई भी कुरान पढ़ते हुए आई, रोज़े की हालत में आई, बावुज़ू हालत में आई, और हज का रुकने आज़म अदा करने के बाद आई, और जाकर जो खून के कतरे गिरे वो भी कुरान मजीद के ऊपर गिरे। किसी की शहादत, किसी की मौत की कल गवाही न जाने कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन हज़रत उस्मान वो खुशकिस्मत साहबी हैं जिनकी शहादत की गवाही कल अल्लाह का कुरान भी देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ये आलम, जब एक ज़ौजा मोहतरमा शहीद फौत हो गई तो फरमाते थे अल्लाह के नबी आज से जो रिश्ता था ना वो अब ख़त्म हो गया है। अल्लाह के नबी ने दूसरी बेटी के साथ शादी करवा दी। इतनी मोहब्बत का ये आलम था कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मदफन, जो जगह मिली, वो भी पाक पैगंबर के कदमों में मिली। ये वो मोहब्बत थी कि कुरान के साथ, नबी के साथ जब मोहब्बत इंसान की सच्ची होती है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुद ज़रिया बना देते हैं। आज हमारी बदकिस्मती, आज हमारी बदनसीबी कि आज अहले मगरब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, कभी कुरान को जला रहा है, कभी कुरान की बेहुरमती कर रहा है। आज हम मुसलमान कुरान से जब गाफिल हुए, उन्होंने हमें पढ़ लिया कि ये कुरान वाले नहीं रहे हैं, इनके दिलों के अंदर आज कुरान की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, इनके दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। वो अहले मगरब कभी किस अंदाज में, कभी किस तरीके पर आज कभी कुरान की तौहीन कर रहे हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। उसकी वजह कहीं उसके जिम्मेदार हम तो नहीं। कुरान का मुताला उठाओ, कुरान बताएगा कि वाक़अतन उसके जिम्मेदार हम खुद हैं।
ان میں ایسی جسارت کیسے ہوتی؟ قرآن کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ بلند رہو گے اگر تم حقیقی ایمانوں کے اندر مومن ہوگے۔ آج ہمارے اندر سے مومن ہونا ختم ہو چکا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ قرآن کا اٹل فیصلہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، جو اپنے سے پہلے لوگوں کی، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے ان سے اپنا تعلق ختم کر دو، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ ختم کر دو۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستی اور تعلق مضبوط بناؤ گے، قرآن اٹل یہ بات کہہ رہا ہے تمہارے اوپر ان کا اثر آئے گا، اور جب اثر آئے گا خواہ میں بھی ہم قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ بے ادبی اور توہین کرنے والے بن جائیں گے۔ ان کے اندر ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہماری سب سے بڑی مقدس کتاب قرآن مجید کی آج تک کوئی مسلمان کسی جگہ کا رہنے والا، وہ چاہے مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا، جس نے تورات زبور کی کبھی گستاخی کی، کسی نے آج تک کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین کی ہو، یہ تو مغرب کا وہ جھوٹا اور ان کا تنگ نظری کا مظاہرہ ہے۔ وہ آئے روز ہمارے مسلمانوں کے تقدس کو، آئے روز مسلمانوں کے شاعر کا تمسخر اڑا رہے ہیں، صرف الفاظ سے نہیں کہ ہم نے مذمتیں بیان کر دی، ہم نے فلاں کہہ دیا، نہیں، مسلمان کی حالت، مسلمان کا مقام یہ نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جو گستاخ رسول تھا یا گستاخ قرآن تھا، اس کے ساتھ حشر کیا کیا، اس کو آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج ہمارے پاس قرآن کی قدر اس وجہ سے نہیں، ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر دنیا کے پیٹ میں آئے، ہمارے کانوں میں بھی اذانیں دی گئی، ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا، ہم نے کتاب درسگاہوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو، پتہ چلے گا کہ یہ قرآن میرے اور آپ تک کن سے پہنچا تھا۔ ایک صحابی رسول چھوٹے سے کم عمر صحابی ہیں، چھوٹے سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میرے لیے جانا بڑا مشکل تھا، میں بہت چھوٹا تھا۔ مدینہ طیبہ سے کوئی قافلہ آتا، میں راستے میں چلا جاتا جہاں سے یہ قافلے آتے جاتے، اور میں ان سے پوچھتا تھا آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو تو مجھے پڑھا دیں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس طریقے پہ قافلوں کو روک روک کے ان کے ساتھ تھوڑا سا آگے چل چل کے اس طرح قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اس طرح میں نے قرآن کو پڑھا۔ آج تو ہم مسلمان ہیں، پہلے میں بعد میں کوئی اور۔ ہمارے گھروں میں مسلمانوں بتاؤ آج میں اور آپ نے کس وقت اپنے گھر میں قرآن کھولا یا نہیں کھولا؟ ہم تو حافظ، میں خود حافظ کہ میں نے رمضان کے بعد سے لے کر اب تک کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے۔ اس عمل میں ہم سب برابر ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر صبح اٹھ کے موبائل پہلے ہوتا ہے یا اللہ کا قرآن پہلے ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر گانا بجانا پہلے ہے یا اللہ کا قرآن پہلے ہے؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کی بات کو چھوڑ دیا، پھر تو کفار ہم پہ اسی طرح اتریں گے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ آج ہم جو ذلت اور رسوائی کے اعلیٰ دہانے پر ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم قرآن سے دور ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیا۔ صحابی نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانہ آئے گا، کفار آپ پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طریقے پر پرندے، بھوکے پرندے کسی چیز کو نوچنے کے لیے، کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، آپ کی تعداد تو زیادہ ہوگی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، اس وقت تمہارا یہ حال ہے۔ مسلمانوں یہ ہمارے حال ہیں
کہ کل ہم نے بھی اللہ کو اور اللہ کے نبی کے دربار میں ہم نے جانا ہے۔ آج قرآن کی توہین اور بے ادبی قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کے ان کرتوتوں کو جو آج ہم کر رہے ہیں ان سے توبہ طائب ہو کر حقیقی معنوں میں قرآن کے دامن میں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔